ناظرین، تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 9 رمضان المبارک گزارے۔ ہجرت کے دوسرے سال یعنی 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں مسلسل 9 سال رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ 11 ہجری ماہ ربیع الاول میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور اس سے پہلے آپ کا ہر رمضان عبادت، برکت اور رحمت کی علامت رہا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سحری اور افطاری میں کیا تناول فرماتے تھے، آپ کس طرح سحری کی ترغیب دیتے اور افطاری کو باعث برکت سمجھتے تھے۔ ناظرین، رمضان المبارک کے آتے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا۔ آپ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ نماز، دعا اور ذکر کیا کرتے تھے۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ اللہ کی قربت حاصل کرنے میں گزرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصی طور پر دعا فرمایا کرتے کہ اللہ انہیں یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمائے۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے۔ جب رمضان آتا تو آپ صحابہ کرام کو اس کی اہمیت یاد دلاتے، بلکہ ایک صحابی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری دن ہمیں ایک خصوصی خطبہ ارشاد فرمایا: اے لوگو، ایک عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں روزے رکھنا فرض قرار دیا ہے اور اس کی راتوں میں قیام کو نفلی عبادت قرار دیا ہے۔ جو خوش نصیب اس مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے کوئی نفلی عبادت انجام دے گا تو اسے دوسرے مہینوں کے 80 نوافل کے فرض کے برابر اجر ملے گا، اور جو اس مہینے میں کوئی فرض عبادت ادا کرے گا تو اسے دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر اجر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ دوسروں سے ہمدردی اور ان کے دکھ کے ازالے کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائے گا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا اور اس کے سبب اس کی گردن نار جہنم سے آزاد ہوگی، اور روزے دار کے اجر میں کسی کمی کے بغیر اسے اس کے برابر اجر ملے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی اتنی توفیق نہیں رکھتا کہ روزے دار کا روزہ افطار کروائے، تو کیا ایسے لوگ افطار کے اجر سے محروم رہیں گے؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: یہ اجر اسے بھی ملے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ سے یا ایک کھجور سے یا پانی پلا کر کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے، اور جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا جام پلائے گا کہ پھر وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہیں ہوگا۔ یہ رمضان المبارک ایسا مقدس مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ نزول رحمت کا سبب ہے اور اس کا درمیانی عشرہ مغفرت کے لیے ہے۔ اس کا آخری عشرہ نار جہنم سے نجات کے لیے ہے، اور جو شخص اس مہینے میں اپنے ماتحت لوگوں یعنی خدام اور ملازمین کے کام میں نرمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اسے نار جہنم سے رہائی عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابن آدم کی تمام نیکیاں 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہیں، لیکن اللہ کا فرمان ہے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزے دار میری وجہ سے اپنی خواہشات اور کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی روزہ افطار کرتے ہوئے اور دوسری خوشی اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتی ہیں: جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوئی تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا: اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمن جنات یعنی شیاطین سے خود ہی نمٹ لیا ہے، کیونکہ انہیں قید کر دیا ہے اور تم سے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ توجہ سے سنو، اللہ تعالیٰ نے ہر سرکش شیطان پر 7 فرشتے مقرر فرما دیے ہیں اور وہ رمضان ختم ہونے تک نہیں چھوٹ سکتا۔ غور سے سنو، رمضان کی پہلی رات سے لے کر آخری رات تک آسمان کے تمام دروازے کھلے رہیں گے اور اس مہینے میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک میں رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کو بھی برکت اور رحمت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سحری بھی بہت سادہ اور برکت والی ہوا کرتی تھی۔ آپ عام طور پر چند کھجوریں کھا کر یا پانی پی کر سحری فرمایا کرتے تھے،
اور کبھی کبھار دودھ یا جو کی روٹی بھی تناول فرماتے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے سحری برکت ہی برکت ہے، لہٰذا اسے ترک نہ کرو، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا جائے۔ دراصل اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ سحری کھانے والوں پر سلام اور درود بھیجتے ہیں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری میں کھجور تناول کرنے کی تعریف کی اور فرمایا، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ کھجور میں انسان کی تمام غذائی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ اگر انسان کو کوئی غذا نہ مل سکے لیکن کھجور حاصل ہو تو یہ اس کے لیے کافی غذا ہے۔ موجودہ تحقیق کے مطابق انسان کو اپنی توانائی برقرار رکھنے کے لیے غذا کی جتنی کیلوریز درکار ہوتی ہیں وہ کھجور میں موجود ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں بھی جب فوج کو کسی صحرائی علاقے میں لمبے عرصے تک قیام کرنا پڑتا، وہاں غذا مہیا کرنے کے مواقع موجود نہیں ہوتے تھے تو کھجوروں کا کافی سٹاک فوج کے لیے فراہم کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح اگر کئی ماہ تک کوئی غذا میسر نہ آئے تو محض کھجور پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ کھجور کی اسی افادیت اور اعلیٰ غذائیت کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو بہترین سحری قرار دیا ہے۔ ناظرین، جس طرح سحری کھانا باعث برکت اور رحمت کا ذریعہ ہے، اسی طرح ماہ مبارک یعنی ماہ مقدس رمضان المبارک میں مومن کا روزہ افطار کرنا اور دوسروں کا روزہ افطار کروانا بھی غیر معمولی اجر و ثواب اور فضیلت کا حامل ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق افطار میں جلدی کرنے والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پسند وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرنے والے ہیں۔ روزہ کھولنے کی صحیح وقت کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ جب رات اس طرف آنی شروع ہو اور دن اس طرف پلٹنا شروع ہو اور سورج ڈوب جائے تو روزہ دار کے روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا۔ یعنی مغرب کی طرف سے اگر رات کی تاریکی بلند ہونا شروع ہو جائے اور معلوم ہو کہ تاریکی ابھرتی چلی آ رہی ہے اور دوسری طرف مغرب کی جانب سے سورج غروب ہو چکا ہو اور دن پلٹ رہا ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہے اور آپ کو فوراً روزہ کھول لینا چاہیے۔ اگر روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہے اور اس کے بعد آپ سوچ رہے ہیں کہ روزہ کھولیں یا نہ کھولیں تو یہ بات غلط اور شریعت کی روح کے منافی ہے۔ افطار کا وقت ہوتے ہی بلا تاخیر روزہ کھول لینا چاہیے۔ افطار کے لیے بھی افضل چیز کھجور ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ اگر کھجور نہ ملے تو اسے چاہیے کہ پانی سے افطار کرے کیونکہ وہ پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قاعدہ تھا کہ آپ پہلے روزہ افطار کرتے اور پھر نماز پڑھتے تھے۔ افطار میں آپ کا دستور یہ تھا کہ آپ تازہ کھجور سے افطار کرتے تھے۔ اگر کھجور نہ ملتی تو پھر چوہاروں سے روزہ کھولتے اور کبھی اتفاق سے وہ بھی نہ ہوتے تو پانی کے 1-2 گھونٹ پی کر روزہ افطار فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ دین نمایاں اور غالب رہے گا جب تک کہ لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ جس چیز میں یہود و نصارہ کے اخلاق و عادات اور تہذیب و تمدن کی تقلید کا شائبہ بھی موجود ہو، اس سے کھٹک جائے اور اس سے بچے، کیونکہ ان کی تقلید اختیار کرنا خود اپنے دین کو نقصان پہنچانا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جس نے رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کروایا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش اور اس کی گردن کو آگ سے چھڑانے کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، حالانکہ روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، ہم میں سے کوئی بھی استطاعت نہیں رکھتا کہ دوسرے کو روزہ افطار کروا سکے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، افطار کروا دینے سے مراد پیٹ بھر کر کھلا دینا نہیں، بلکہ کھجور، ایک دودھ یا لسی کے گلاس سے روزہ افطار کرا دینا بھی ویسے ہی اجر و ثواب کا حامل عمل ہے جیسے پیٹ بھر کر کھلا دینے کا ثواب ہے۔ اس ضمن میں یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھی جانی چاہیے کہ یہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ ایک شخص نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا نام بلند ہو، تو کیا ہمیں اس پر کوئی اجر ملے گا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں۔ اس نے پوچھا، اگر اللہ کے اجر اور دنیا کی ناموری دونوں کی نیت ہو؟ تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ خالصتاً اسی کے لیے نہ ہو۔ لہٰذا رمضان المبارک میں صدقہ خیرات اور روزہ افطار کروانے جیسے افضل اعمال خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائیں، نہ کہ قربت اور روابط کے نئے سلسلے بنانے اور ان سے دنیاوی اغراض و مقاصد حاصل کرنے کی نیت کے تحت کیا جائے۔ افطاری کے کھانے کو سادہ رکھا جائے۔
انواع و اقسام کے مرغن غذائی اور طرح طرح کے ڈشز میزبان کے اعلیٰ ذوق اور سخاوت کا اظہار تو ہو سکتی ہیں، لیکن دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق نیکی کی روح کے منافی ہیں، اس لیے کہ روزے کا مقصد نفس کو مرغوبات اور نظریات سے روکنے کی تربیت دینا ہے، نہ کہ لذت پرستی میں اضافہ کرنا۔ ایسے مواقع پر کھانے پینے کی اشیاء کے ضائع ہونے اور کچرے کے ڈھیر پر پڑے رہنے سے رزق کی بے حرمتی کا اندیشہ زیادہ پایا جاتا ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں کھانے پینے کے اسلامی آداب کو اختیار کرنا باعث ملامت سمجھا جاتا ہے۔ ہاتھ سے کھانا کھانا، انگلیاں چاٹنا، ایک ہی برتن میں مل کر کھانا، یہ باعث شرمندگی گردانا جاتا ہے۔ روزہ افطار کروانے کے حوالے سے ہمارے متوسط طبقے میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ گھر پر افطاری کا انتظام و اہتمام کرنے کی تمام تر ذمہ داری خاتون خانہ پر ڈال دی جاتی ہے، اور اکثر گھرانے ملازمہ رکھنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ایسے مواقع پر خاتون خانہ سارا دن کچن میں کھڑی ہو کر حصول ثواب کے لیے افطاری کے لیے مختلف کھانے پکانے میں مصروف رہتی ہیں، اور مرد حضرات اگر روزے دار ہوں تو ٹھنڈے ماحول میں آرام کرتے نظر آتے ہیں۔ بعض اوقات تو خاتون خانہ اس دن روزہ بھی نہیں رکھتیں کہ افطار ڈنر کی تیاری کے لیے سارا دن چولہے کے پاس آگ سینکتے میں گزر جائے گا، اور شام ہوتے ہوتے وہ اتنی تھک کر نڈال ہو چکی ہوتی ہے کہ نفلی عبادات تو کجا، فرض نماز ادا کرنے کی بھی سقط باقی نہیں رہتی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ 2 باتیں تو ایسی ہیں کہ تم ان کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ پہلی 2 چیزیں جن کے ذریعے تم اللہ کو راضی کرو گے، ان میں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور استغفار کرنا، اور وہ 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں، وہ یہ ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ ماہ مبارک حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی وہ عطا ہے کہ جسے حاصل کرنے کے لیے اس میں خود کو تیار کر لینا چاہیے۔ پورے ماہ تمام خواہشات نفسانی سے ہٹ کر دل میں یہ عہد کریں کہ ہم اس پورے ماہ میں صرف اور صرف حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کی پابندی لمحہ بلمحہ اور قدم بقدم کریں گے۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی برکتیں بے شمار ہیں۔ اس مہینے میں ہم جو کچھ کھاتے پیتے ہیں وہ نہ صرف ہماری صحت پر اثر انداز ہوتا ہے بلکہ روحانی طور پر بھی ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ اس لیے سحری اور افطاری میں ایسی غذاؤں کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہمارے جسم کو توانائی فراہم کریں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھی ہوں۔ وہ 10 کھانے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان کا حصہ بنتے تھے اور جن میں بے شمار برکتیں اور فوائد موجود ہیں، ان میں پہلی غذا کھجور ہے جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بے حد پسند تھی۔ آپ عام طور پر تازہ کھجور سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو سوکھی کھجور یا چھہارے سے روزہ افطار فرماتے تھے، اور اگر وہ بھی نہ ہوتی تو پانی سے روزہ افطار فرماتے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص طور پر اجوا کھجور پسند تھی۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہو وہ گھر کبھی بھوکا نہیں رہتا۔ دوسری غذا انگور ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انگور بڑے شوق سے کھاتے تھے کیونکہ یہ صحت کے لیے بے حد مفید پھل ہے۔ تیسری غذا انار ہیں جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بے حد پسند تھی۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انار جنت کے پھلوں میں سے ایک ہے۔ چوتھی غذا انجیر ہے۔ انجیر بھی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ غذاؤں میں شامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے تمام پھلوں میں انجیر جیسا کوئی نہیں ہوگا، اس کا نہ چھلکا ہوگا نہ گٹھلی ہوگی، اور یہ کئی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ 5ویں غذا تربوز ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام افطار میں تربوز بھی پسند فرماتے تھے اور اکثر کسی کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تربوز اور کھجور کو ایک ساتھ ناول فرمایا کرتے تھے۔ 6ٹھی غذا دودھ ہے جو کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ زیادہ استعمال فرماتے اور بعض اوقات دودھ میں پانی ملا کر پیتے تھے۔ 7ویں غذا شہد ہے جو کہ آپ کی پسندیدہ غذاؤں میں شامل تھا۔ قرآن مجید میں بھی شہد کا ذکر کئی بار کیا گیا ہے اور اسے شفا کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ 8ویں غذا گوشت ہے جو کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت مرغوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت دنیا اور جنت دونوں جگہوں کے کھانوں کا سردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوربے والا گوشت پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا ہوا گوشت بھی بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکرا پکا رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اگلے بازو یعنی دستی کا گوشت پکڑاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا اور دوبارہ فرمایا مجھے دستی کا گوشت پکڑاؤ۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، پھر تیسری بار ارشاد فرمایا مجھے دستی کا گوشت پکڑاؤ۔
اس پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکرے کی تو صرف 2 ہی دستے ہوتے ہیں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تو دیگ میں ہاتھ ڈالتا اور نکالتا تو اللہ تعالیٰ مجھے تب تک دستیاں نکال کر دیتا رہتا جب تک کہ میں نہ رکتا۔ اس کے علاوہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور، دودھ، کدو اور شوربے والی ہانڈی بہت پسند تھی۔ آپ ہمیشہ تازہ روٹی کھاتے تھے۔ معمولی غذا جو کی روٹی آپ پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چنے ہوئے آٹے کے موٹی روٹی پسند کرتے تھے۔ 10ویں غذا چاول تھی، جو کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند تھی۔ ناظرین، احادیث مبارکہ میں ہدایت ہے کہ روزہ دار بیہودہ اور فحش باتیں نہ کہے، شور و شغل نہ کرے، اور کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ یاد رکھیں، ہاتھ اور زبان سے دی گئی ایذا انسان کو اس روز مفلس کر دے گی جب وہ سب سے زیادہ محتاج ہوگا۔ اس کی تمام نیکیاں ان دعوے داروں پر تقسیم کر دی جائیں گی جو اس کے ایذا کا نشانہ بنے، جن کے حقوق تلف کیے گئے، جن کی عزت پامال کی گئی۔ نیکیاں تقسیم ہونے کے بعد بھی دعوے دار ختم نہ ہوئے تو دعوے داروں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے، اور پھر انجام جہنم کی اتھاہ گہرائیوں کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ فیصلہ کر لیں کہ رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں کسی سے چیخ چلا کر بات نہ کریں، کسی سے لڑائی نہ کریں، کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کہیں، سامنے ہوں یا پیٹھ پیچھے۔ اس وقت زبان کی حفاظت سب سے مشکل کام ہے، اور اس کی حفاظت سے تمام کام سدھر جاتے ہیں، اور حفاظت نہ کرنے سے نیکیاں وارد ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم نے اس خیر و برکت کے عظیم مہینے سے استفادے میں کوئی کوتاہی کی تو یہ مہینہ اپنا فرض پورا کرنے میں غفلت نہیں کرے گا۔ یہ نہ صرف ان لوگوں کو سعادت اور خیر و برکت سے نوازتا ہے جو اس کے طلبگار ہیں، اور جو غافل رہے تو ان کے حصے میں شقاوت اور بدبختی کے سوا کچھ نہیں۔ اس کی نوازشات اور عنایات تو دنیا و آخرت دونوں جگہ نفع بخش ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مقدس رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت عبادات میں گزارنے کی توفیق دے۔